میں سوتے ہو، ماں کب کی ڈھاڑی کس جنگل میں سوتے ہو، کہتی سانجھ بھئی سب پنکھ پکھیرو، کہتی تھی بانو نعرہ سلوات ہے سلام اس پہ جو کہتی تھی میرے خاک میں کس نے ملا تیری تصویر کیا عبادت کا تمہیں شوق تھا کیا عبادت کا تمہیں شوق تھا شمشیر بھی جاری رہی تک ہے سلام اس پہ جو کہتی جگ کو ماں باپ کو اور بھائی حسن کو روئی جگ کو ماں باپ کو
غیر حسین ہے سلام اس پہ جو کہتے تھی میرے ویر حسین شہ کے تب حل میں بری سے یہ آئی آواز شہ کے تب حل میں بری سے یہ آئی آواز اور سر بھی ہمارا چلے گا تیرے ہم شیر حسین ہر سلام اس پہ جو کہتے تھی میرے ویر شام کو جاتی ہوں میں شام کو جاتی ہوں میں تم کو خدا کو سونپا ارے میرے مظلوم آخری کش تائے شم شیر حسین ہے سلام اس پہ جو کہتی تھی میرے ویر حسین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد انا للہ وانا الیہ راجعون. عزاداران سید الشہداء، سوگواران مظلوم کربلا، شام غریبہ آتی، اسیروں کی شام، غریبوں کی شام، مفلسوں کی شام، بیواؤں کی شام، یتیم بچوں کی شام. وہ وقت بھی آ گیا جب بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. بیویوں کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہے، سید سجاد تم وقت کے امام ہو،
اتنا بتا دو خیمے میں جل کے مر جائے یا خیمے سے باہر آ جائے۔ امام نے تڑپ کی آواز دی، وہ بھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، خیمے سے باہر آ جائے۔ دنیا والے ہم سے کہتے ہیں اتنا کیوں گریہ کرتے ہو، اتنا کیوں روتے ہو؟ ہمیں تو مر جانا چاہیے تھا سدا، ہمیں مر جانا چاہیے تھا زندگی کے وقت۔ مولا کی اس غربت کو دیکھنے کے بعد یقین جانیے زندگی کا کوئی لطف نہیں ہے کہ کربلا میں ہمارا مولا و آقا عالم غربت میں فرما رہا تھا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی تو ہے جو میری مدد کو، کوئی تو ہے جو میری مدد کو آئے، میری نصرت کو آئے۔ انتہا ہے غربت کی۔ سلام ہو آپ کے جذبہ عقیدت پر، سلام ہو آپ کے جذبہ عشق پر۔ جب سے محرم کا چاند نمودار ہوا، آپ نے مولا کی مجلس کی، ماتم کیا، فرصہ دیا، سینہ زنی کی۔ خدا تمام عبادات کو قبول فرمائے، لیکن عزاداروں، اے رونے والوں، اے سوگواروں، تمہیں حسین کی مظلومیت کا واسطہ بس اتنا بتا دو، کیا رونے کا حق ادا ہو گیا؟ کیا گریے کا حق ادا ہو گیا؟ کیا ماتم کا حق ادا ہو گیا؟ تا عمر اگر حسین پہ ماتم کرتے رہیے، تا دم حیات اگر حسین پہ گریہ کرتے رہیے، تب بھی نہ ہم پہ گریہ ادا ہوگا، نہ ہم پہ ماتم ادا ہوگا۔ یقین کامل ہے کہ بعد میں تو عالم ہماری مجلس میں تشریف فرما ہوگی۔ ایک جملہ کہہ کے آغاز کرنا چاہتا ہوں، شہزادی اپنے لال کا پرسہ قبول فرمائیں، اور اے نبی زادی ہم بہت شرمندہ ہیں، ہم نے ماتم بھی کیا، ہم نے گریہ بھی کیا، ہم نے سینہ زنی بھی کی، لیکن بیوی نہ ہم پہ گریہ ادا ہوا ہے، نہ ہم پہ ماتم ادا ہوا ہے، نہ ہم پہ سینہ زنی ادا ہوا ہے۔ ہم حق نہیں ادا کر سکے۔ ہاں رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم ہے رہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اب اگلے برس وہی گریہ کرے گا اور وہی روئے گا جو زندہ رہے گا۔ نہ جانے کتنے ایسے عزادار تھے جو گزشتہ برس آپ کے ساتھ تھے، آج اس فرش میں موجود نہیں ہیں، نہیں پتا آنے والا سال ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دل کھول کے گریہ کیجئے، دل کھول کے پرسہ دیجئے اس ہستی کے اوپر، اس ہستی کے اوپر گریہ کیجئے جس پہ گریہ نہیں کرنے دیا گیا، جس پہ رونے نہیں دیا گیا، جس کی مظلومیت کا یہ عالم تھا کہ اس کی 4 سالہ بچی جب اپنے بابا کے فراق میں گریہ کرتی تھی تو تماچے لگائے جاتے تھے، درے لگائے جاتے تھے۔ جملہ سن سکیں گے آپ؟ کربلا میں جس طرح سے سکینہ کی امیدیں ٹوٹی ہیں، اللہ نہ کرے کسی بچی کی امید ٹوٹے۔ عجیب مظلومہ بیوی ہے سکینہ، عجیب مظلومہ بیوی ہے، بار بار امیدیں ٹوٹی ہیں۔ سب سے پہلے وعدہ کیا تھا، چچا نے پانی لے کے آئے، چچا تو گئے ہیں مراد پر لیکن پلٹ کے واپس نہیں آئے۔ علم آیا، علمدار نہیں آیا، سکینہ کی امیدیں ٹوٹ گئی۔ وہ آخری مرحلہ جب سکینہ زلجنا کے قدموں سے لپٹ کے کہہ رہی کہ میرے بابا کے گھوڑے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ اس امید میں تھی کہ شاید زلجنا خبر لے کے آئے اور زلجنا امام کو اپنے ساتھ لے کے آئے، جس طرح سے لے کے گیا ہے ویسے ہی واپس لے کے آئے۔ لیکن کیا دیکھا، کیا عالم ہے، زین ڈھلی ہوئی ہے، پیشانی پہ خون ملا ہوا ہے، 4 سالہ بچی، غربت سنیے گا سکینہ کی، 4 سالہ بچی ہے، زلجنا کے قدموں سے لپٹ گئی، بیٹھ کرنا شروع کیا، بس ایک جملہ کہا، اگر میں اس کی تشریح کر پاؤں تو ایک جملہ کہا، اے میرے بابا کے زلجنا بس اتنا بتا دے، اسوتہ ابھی ام قتلا عطشانا، میرے بابا کو مرتے وقت پانی ملا تھا یا نہیں ملا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا ان آوازوں کرتے رحمتیں نازل کرے۔ میرا بابا بھوکا پیاسا تو ذبح نہیں کیا گیا، آخری وقت میرے بابا کو پانی ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ اے بی کہاں پانی نصیب ہوا؟ ہاں کند خنجر سے پشت گردن سے حسین کے سر و تن میں جدائی کی گئی۔ لیجیے شام غریبہ بھی آ گئی، شام غریبہ بھی آ گئی۔ مصیبتوں کا آغاز نہیں ہے،
ये न समझिएगा कि मुसीबतें यहाँ खत्म हो रही हैं। असर आशूर मुसीबतों का इख्तिताम नहीं था, असर आशूर मुसीबतों का आगाज था। अब मुसीबतों पे मुसीबतें हैं, इम्तिहानात पे इम्तिहान है जो देना है। कल तो गाजी मौजूद था, अलमदारे करबला मौजूद था, अब इस इम्तिहान को कौन दे? ना अब्बास है, ना हुसैन है, ना अली अकबर है, यादगार ज़हरा आगे बढ़ी। अगर अलमदार नहीं है तो क्या हुआ? अब इस अलम के अलमबरदार अली की बेटी ज़ैनब ने बच्चों को एक मकाम पे जमा किया, एक मकाम पे जमा किया। बच्चों को दिलासा दे रही हैं, बच्चों को तसल्ली दे रही हैं। ये अज़ादारों, आप महसूस करके देखिएगा, अगर किसी के घर से एक जनाजा उठ जाए, उस घर की कैफियत क्या होती है जिस दिन उस घर से जनाजा उठता है। जबकि कितने चाहने वाले आते हैं, दिलासा देते हैं, पुरसा देते हैं, लेकिन मेरा यकीन है कि वो पहली रात जो गुजरती है उन अफराद के ऊपर जिनके घर से मैयत निकली हो और जिनके घर किसी का जनाजा उठा हो, वो रात सबसे सख्त रात होती है। किसी के घर से एक मैयत उठना तो इतना दुश्वार है, जरा तसव्वुर तो करें जिस घर से 72 जनाजे उठे। अब वो शाम कैसी गुजरी है बेवाओं के ऊपर, यतीमों के ऊपर, मुझे नहीं मालूम। ज़ैनब ने बच्चों को कैसे आराम कराया मुझे नहीं मालूम, लेकिन रात का एक ऐसा हिस्सा भी आया जब बच्चे आराम कर रहे हैं, बच्चों की आंखें बंद हुई। ये 3 दिन के भूखे प्यासे भी तो हैं, ये थके भी तो हैं, ये करबला की तपती जमीन पे इस आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं कि कभी बाबा की खबर शहादत, कभी भाई की खबर शहादत, शहादत की खबरें ही सुन रहे हैं, तमाचे लग रहे हैं, ताजियाने लग रहे हैं। बड़ी मुश्किल से अली की बेटी ने बच्चों को संभाला, एक मकाम पे जमा किया और अब अलमदारे करबला बन के तलाया फिरना शुरू कर दिया। बच्चे हैं जो ख्वाब में हैं, कैसी नींद है मुझे नहीं मालूम, कैसी नींद आएगी उन बच्चों को जिनके बाप कसरनों के नेज़े तवील पे हो। मुझे नहीं मालूम उस मां को कैसे नींद आएगी जिसके जवान कसरनों के नेज़े तवील पे हो। आंखें बंद हैं, बच्चे महवे इस्तिराहत हैं, बीवी ने तलाया भरना शुरू किया, तवाफ करना शुरू किया। अगर अब्बास नहीं है, अब्बास की बहन ज़ैनब मौजूद है, अगर हुसैन नहीं है, हुसैन की हमशीरा ज़ैनब मौजूद है। ए बच्चों तुम सो जाओ, बच्चों तुम आराम करो। निस्फ़ शब गुज़री, रात का एक ऐसा हिस्सा भी आया। ज़ैनब ने देखा आप रोने के लिए आए हैं ना, तो फिर जुमला नज़र करने जा रहा हूँ, दिल खोल के गिरिया करिएगा। क्या देखा? सामने से घुड़सवार है जो चला आ रहा। आमादा हो जाए, शाम गरीबा के मसाइल मैंने शुरू किए हैं। सामने से घुड़सवार है जो चला आ रहा है, चेहरे पे नकाब पड़ी हुई है। जैसे ही उसने अपने कदम ज़ैनब की तरफ बढ़ाने शुरू किए, अली की बेटी तड़प गई, आवाज दी, ए बेहया, क्या तुझे हया नहीं है? मेरे बच्चे बड़ी मुश्किलों से सोए हैं, कहाँ चला आ रहा है? अब फिर हमसे क्या लेना चाहता है? अब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा, वापस चला जा। उसने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए, कदम बढ़ाता ही चला गया। वो घुड़सवार आगे बढ़ता ही चला गया। ज़ैनब फिर तड़प गई, आवाज दिए, सवार मैंने तुझसे कहा ना, अब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा, हमारा सारा मालो असबाब लूट लिया गया। मैंने बच्चों को बड़ी मुश्किलों से सुलाया है, बच्चे यतीम हैं, बच्चों के गुर्बत पे रहम कर, अभी चला जा। जब सुबह नमूदार होगी तो आ जाना और जो लूटना चाहना लूट लेना। बार बार ज़ैनब इल्तिमास कर रही है, वो घुड़सवार है जो आगे ही बढ़ा रहा है। अब अली की बेटी को जलाल आया तो कदम आगे बढ़ के आवाज देती है, घुड़सवार मैंने तुझसे कहा ना, वापस चला जा, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन तेरे कदम है जो बढ़ते आ रहे हैं। अब खबरदार है, कदम आगे न बढ़ाना, वरना मैं नजर से बाबा अली को बुलाऊंगा। मैं अली की बेटी हूं, अगर मैंने अपने बाबा को बुला लिया, कयामत बर्पा हो जाएगी। आने वाले घुड़सवार ने चेहरे से नकाब को हटाया। ए मेरी लाडली ज़ैनब, मैं तेरा बाबा अली, आलम गुरबत
کا آغاز ہے، شام غریبت اختتام نہیں ہے، مصیبتیں ختم نہیں ہوئی ہیں، ابھی تو سلسلہ ہے مصیبتوں کا، ایک کے بعد ایک مصیبتیں ہیں۔ شمر ملعون نقل کرتا ہے جب میں نے حسین کے سر و تن میں جدائی کی، دل تھامیے، اگر میں پڑھ سکا تو پڑھ سکا، اور آپ نے تصور کر لیا تو رونے کے لیے کافی ہے۔ کہتا ہے میں نے جیسے ہی حسین کے سر کو دیکھا اور سر و تن میں جدائی کی، میں نے کہا اس سر کو یزید کے سامنے لے جاؤں گا، جائزہ لوں گا، لیکن جیسے ہی میں نے سر کو دیکھا، سر کی کیفیت کیا تھی؟ چہرے پہ خاک و خون ملے ہوئے تھے، سوکھی زبان دہن سے باہر نکلی ہوئی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ سر لے جا کے یزید کو دوں گا تو پھر کیسے تحفہ ملے گا؟ کیوں نہ اس سر کو پہلے صاف کر لوں، پہلے اس سر کو فرات میں دھل لوں جس پر خاک و خون ملے ہوئے ہیں۔ میں نے حسین کے سر کو اٹھایا، حسین کے بالوں کو پکڑا، میری زبان جل جائے میں کیا کروں، میری مجبوری ہے۔ کس زلفوں کی بات کر رہا ہے یہ ملعون، کس زلفوں کو پکڑ رہا ہے یہ نجس انسان، وہ زلفیں جسے نبی چھپا کر جس سے علی پیار کیا کرتے تھے، اس نجس و ناپاک ہاتھ میں اس نے سڑے حسین کو اٹھایا۔ کیفیت پر چکا ہونا، چہرے پہ خاک و خون لگے ہوئے ہیں، سوکھی زبان دہن سے باہر ہے، آنکھیں کھلی ہیں۔ کہتے میں نے سر کو اٹھایا، فولاد کے پانی میں ڈالا، اس نیت سے کہ چہرے سے خاک و خون صاف ہو جائے۔ میں نے کیا منظر دیکھا، وہ سوکھی زبان جو دہن سے باہر تھی دہن کے اندر چلی گئی، آنکھیں بند ہو گئی۔ میں نے کہا حسین پانی پی لو، میرے سر سے آواز آئی اے شمر مجھے پانی نہیں پینا، میرا غیر پیاسا مار دیا، میرا کمر پیاسا مار دیا گیا، میری سکینہ پیاسی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا الہٰ پہ اپنی رحمت نازل کرے، خدا الہٰ پہ اپنی رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم ہے۔ عام مصیبتوں کا آغاز ہے، ایک کے بعد مصیبت، ایک سے بڑھ کر ایک مصیبتیں ہیں جو خاندان عصمت و طہارت میں پڑھنے والی ہیں۔ مرثیے کے اندر ایک بچے شیرخوار کا بھی تذکرہ ہوا، میرا دل چاہتا ہے کہ دو جملے اس شیرخوار کے حوالے سے بھی پڑھوں۔ باب الحوائج ہے نا، جتنی مرادیں لے کے آئے ہیں، جتنی حاجتیں لے کے آئے ہیں، آئیے اس بارگاہ کے اندر دیکھیے دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ بس خدا کو ایک بار اس 6 مہینے کے باب الحوائج کا واسطہ دے کے دیکھیے مقدر کیسے سنورتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب بچہ ہے، 6 مہینے میں جام شہادت بھی نوش کر گیا، اور اتنا مظلوم بچہ ہے جس کی 2 بار شہادت ہوئی، 2 بار ذبح کیا گیا۔ ہاں شہدائے کربلا 1 بار ذبح کیے گئے، یہ واحد مظلوم شیرخوار ہے جسے 2 بار ذبح کیا گیا۔ سن سکیں کہ تو دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سنیے۔ مختار نے بلایا، ابو ایوب انصاری نام کا ملعون ہے، جب مختار نے انتقام لینا شروع کیا اسے اپنے پاس بلایا، باری باری سے سب سے پوچھتے جاتے تھے تو نے کیا جنایت کی تھی کربلا میں، اور اسے سزا دیتے ہوئے نظر آتے تھے۔ جب اسے بلایا مختار کے سامنے آیا تو کانپنے لگا، بدن میں راشا تھا۔ مختار نے کہا بس اتنا بتا دے کہ تو نے کربلا میں کون سی جنایت کی۔ کہتا امیر مجھے معاف فرما، میں نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی اور میں نے کوئی ایسا ظلم نہیں کیا کربلا کے میدان میں۔ ہاں میں نے مال و منال لوٹے ہیں، میں نے بیویوں کے سر سے رضائیں لوٹی ہیں، لیکن امیر مجھے معاف فرما۔ مختار کہتے نہیں تو نے کچھ ظلم کیا، بڑا ظلم کیا۔ 2 بار کون ذبح ہوا اور 2 بار کس کی شہادت ہوئی، سن کے چلی۔ بتا تو نے کیا جرم کیا ہے؟ نہیں بتا رہا تھا۔ جب مختار نے غضبناک ہو کے اور غیظ کے عالم میں اس سے پوچھا اور کہا کہ قبول نہیں کرے گا تو یقین جان تجھ سے دردناک موت کسی اور کو نصیب نہیں ہوگی، ایسی دردناک موت دوں گا کہ تاریخ آدم و عالم میں جس کی مثال نہیں ملے گی۔ اس بدن میں راشا ہوا، کہتا ہے امیر پھر سنو، جب کربلا میں سروں کے تن سے سر جدا کیے جانے لگے اور سروں کا شمار ہونے لگا، تو جب سروں کا شمار کیا گیا تو 71 سر تو ملے، 1 سر نہیں ملا۔ اب ایک مرتبہ پسر ساتھ کہتا ہے 71 ہی سر ہیں، 1 سر کس کا ہے جو ان سروں کے فہرست میں نہیں ہے، جو ان سروں کی تعداد میں نہیں ہے؟ کسی کو نہیں پتا تھا یہ سر کس
کس کا ہے، میں جانتا تھا یہ سر کس کا ہے، مجھے معلوم تھا یہ سر کس کا ہے، یہ سر کسی اور کا نہیں تھا، وہ 6 مہینے کے بشیر کا تھا۔ جیسے ہی میں نے بتایا سب نے سوال کیا حسین نے اصغر کو کس مقام پہ دفن کیا، کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں میرے مولا نے پشت خیمہ میں لا کے دفن کیا تھا، یہاں کوئی نہیں جانتا فوج یزیدی میں کہ حسین نے اصغر کو کس مقام پہ دفن کیا، لیکن یہ ملعون کہتا ہے جب حسین پشت خیمہ پہ اصغر کو دفن کر رہے تھے میں موجود تھا، میں دور سے دیکھ رہا تھا، مجھے معلوم تھا کس مقام پہ اصغر کو دفن کیا گیا، 2 مرتبہ کیسے ذبح ہوا ہے، میرا پیشیر جملہ سنیے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور اگر پہنچ جائے گا تو گریے کے لیے کافی ہوگا۔ کہتا میں نے دیکھا ہے امیر حسین نے پشت خیمہ پہ دفن کیا تھا، مجھے اجازت دے میں اس بیشیر کا لاشا لاتا ہوں، سر و تن میں جدائی کرتا ہوں، دوڑتا ہوا آیا، کیسے آیا، سنان سے نیزہ لیا، زبان میں نہیں چل جائے، مجھے قوت دے میرے اللہ، میں کیسے اس مصیبت کو بیان کروں، سنان کا نیزہ یاد ہے نا، نیزہ اپنے ہاتھ میں لیا، زمین پہ مارنا شروع کیا، ایک دکھیاری ماں جو در خیمہ سے یہ منظر دیکھ رہی ہے، اللہ کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے جو رباب نے دیکھا، رباب منظر دیکھ رہی ہے، اس پہ خیمے کے باہر نیزہ مارنا شروع کیا، یقین نہیں ہے کہ زمین کے اوپر حسین نے دفن کیا ہے، بس اتنا جانتا ہے مجھ سے خیمہ پہ دفن کیا تھا، نیزہ مارنا شروع کیا، رباب کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، رباب کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں، ایک مرتبہ نیزہ زمین پہ لگا، اب خالی نیزہ نہیں آیا، بیشیر کا لاشا نکل کے بیشیر کا لاشا باہر آ گیا، رباب طرف گئی میرے لال اپنی غریب ماں کو معاف کر دینا، تجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، ماں اتنی مجبور ہے تیری مدد بھی نہیں کر سکتی۔ ختم کر دیا میں بس ایک جملہ باب الحوائج کے بھی حوالے سے اور مجلس مکمل کروں گا۔ ہاں ماں پہ یہ صدمہ اتنا شاد گزرا تھا کہ کربلا کے بعد رباب نے ایک ہی فکرہ کہا تھا، میں کربلا چھوڑ کے تو جا رہی ہوں، اے میرے والی و وارث، اے میرے لال اصغر، بس اتنا خیال رکھنا کربلا چھوڑ کے تو جا رہی ہوں لیکن وعدہ کر کے جا رہی ہوں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ لوگ آتے تھے آ کے کہتے تھے بی بی آپ خیمے میں کیوں نہیں چلی جاتی، آپ خیمے میں کیوں نہیں چلی جاتی، آپ گھر میں کیوں نہیں چلی جاتی، آپ کے باہر دھوپ میں کیوں بیٹھتی رہتی ہیں، بی بی کہتی ہوئی نظر آتی تھی میں کیسے سائے میں چلی جاؤں، میرے والی و وارث کا جنازہ دھوپ میں پڑا، میرا پیشیر دھوپ میں پڑا تھا، میں سائے میں نہیں جا سکتی، اتنا دھوپ میں بیٹھی ہے یہ بی بی اور اتنے روز تک دھوپ میں بیٹھی ہے۔ اب جملہ اگر سن سکتی ہے تو گریے کے لیے کافی ہے، چوتھے امام کا صحابی ہے، آیا ہے، نہیں پہچانتا، خاندان عصمت و طہارت کی بیویاں گھر سے باہر نہیں رہا کرتی، اسے معرفت نہیں تھی، سجاد کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے مولا کیا کوئی قمیص خریدی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، سید سجاد غلام اور قمیصیں خریدا کرتے تھے، مولا کا دستور یہی تھا، ایک دن خریدتے تھے اور اسے علوم آل محمد عطا کر کے آزاد کر دیا کرتے تھے، صحابی تھا نہیں جانتا تھا، آ کے کہتا ہے مولا کیا کوئی قمیص خریدی ہے؟ سجاد نے کہا نہیں ہم نے کوئی قمیص نہیں خریدی، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا مولا جب بھی میں آپ کے دولت پہ آتا ہوں ایک بیوی ہے جو سحر خانہ میں بیٹھ کے گریا کرتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ حبشہ سے آئی ہوئی کوئی کنیز ہے جس کی زبان پہ ایک ہی جملہ رہتا ہے واہ حسینہ واہ علیہ، میرا چوتھا امام تڑپ گیا، کہتا ہے خبردار زبان کو لگام دے، وہ کوئی کنیز نہیں ہے، وہ میری ماں رباب ہے۔ دھوپ میں بیٹھ بیٹھ کے اس کے جسم کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ چہرہ سیاہ ہو گیا ہے، یہ میری ماں رباب ہے۔ ہاں سنیے گا یہ تو غیر ہے نا، یہ کیسے پہچانے گا؟ ذرا اپنوں کا حال سنیے، اور میں نے مسائل تمام کیے اس ایک جملے کے اوپر۔ کچھ دن گزرے، رباب کے گھر والے رباب سے ملنے کے لیے آئے، شہزادی کے کچھ بھائی تھے جو بیوی کو دلاسا دینے آئے تھے، فرصہ دینے کے لیے آئے تھے، در دولت پہ آئے، مولا کو فرصہ دیا، آواز دیا آپ کی مادر گرامی سے ملنا چاہتے ہیں، مولا در دولت پہ لے کے آئے، دق الباب ہوا، بیوی نزدیک آئی، جو سمجھ گیا وہ گریا کرے گا، بیوی نزدیک آئی، آخری جملہ دل تھامیے، بیوی نزدیک آئی، دروازے کو کھولا، سگا بھائی ہے جو دروازے پہ کھڑا ہے، جیسے ہی رباب کے چہرے پہ نگاہ گئی اپنا رخ
میرا آواز بیوی معاف کیجیے گا، ہم اپنی بہن رباب سے ملنے آئے ہیں۔ یہ جملہ سننا تھا، رباب نے کربلا کا رخ دیا، اے میرے لال علی اصغر، آگے اپنی ماں کی حالت دیکھو، تمہارے غم نے ماں کا یہ حال کر دیا، آج بھائی نے بہن کو پہچاننے سے انکار۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولا لعنة الله على القوم الظالمين۔ الہی بحق زہرا ابیہا وبعلہا وبنیہا، بارگاہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ میرے اللہ اس عشرہ مجالس میں ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی، ہم حق عزاداری ادا نہیں کر سکے۔ میرے اللہ ہمیں عزاداری کو با معرفت اور حق کے ساتھ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے اللہ ہمارے دل میں محبت آل محمد اس انداز سے شامل کر دے کہ ہماری زندگی کا ہر ایک قدم ولائے آل محمد کے سائے میں اٹھے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اس دنیا میں باقی رکھنا تو محبت اہل بیت کے ساتھ، ہمیں اس دنیا سے اٹھانا تو محبت اہل بیت کے ساتھ۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اس دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک شہزادی دو عالم ہم سے راضی نہ ہو جائیں۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے سیدہ کی ٹوٹی ہوئی بستی کا، اللہ تجھے واسطہ ہے سکینہ کی یتیمی کا، میرے اللہ تجھے واسطہ ہے اصغر کی بے زبانی کا، اصغر کی پیاس کا، منتقی میں خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں عاجل فرما، اور تصور ہمارے اعمال کو اس قابل بنا کہ ہمارا شمار ان کی آواز کے ساتھ میں کیا جا سکے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔